آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے، گزرنے والی دنیا کا فکر ہے، آخرت کے دوام کا تصور نہیں ہے۔ آخرت کا دوام کا تصور کرو۔ اس لیے یہ بہت نازک بات ہے، بہت نازک بات ہے کہ ہم دینی سمجھوتا کر لیں کہ ٹھیک ہے 2 باتیں وہاں کی مان لیں، ایک 2 بات آپ ہماری مان لیں، اس طرح دنیا میں گزارا ہو جاتا ہے۔ جو قرآن کی اسلام اس سے نفاق کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے بڑے مطالبے کیے ہیں اس لائن کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ بیت اللہ کا طواف کرتے تو آپ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ لیتے۔ یہ آپ کو پسند تھا؟ یہ آپ کو پسند تھا حجر اسود کا بوسہ لینا؟ مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا پسند ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو حجر اسود کا بوسہ نہیں لینے دیں گے جب تک آپ ہمارے بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے نہیں جائیں گے۔ یہ ہے جو میں بس اصل بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی کسی ضرورت سے اور اس کی کسی چاہت سے فائدہ اٹھا کر اسے باطل کی طرف لانے پر مجبور کرنا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال اس طرح آ کر گزر گیا کہ آپ نے اس خیال کو پکایا نہیں، صرف خیال آیا ہلکا سا کہ اگر جسمانی طور پر، صرف جسمانی طور پر دل میں تو نعوذ باللہ اس کا تصور بھی نہیں ہے کہ ان کے بدوں کی طرف جھکا جائے، ہر وقت ہر آن نگرانی ہے۔ آپ نے فرمایا آپ کے دل میں ہلکا سا خیال آیا کہ اگر صرف جسم سے، عقیدت سے نہیں، اندر کے ارادے سے نہیں، دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، اگر صرف جسم ذرا سا جھک جائے ان کے سامنے، اس سے مجھے حجر اسود کا بوسہ لینے دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اتنا خیال آیا آپ کو اور فوراً آیت نازل ہو وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا۔ کہ نبی جی اگر ہم آپ کو اس وقت ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ تھوڑے سے جھک جاتے ان کی بات کی طرف۔ اگر آپ ایسا کر لیتے تو ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ اللہ فرما رہے تھے نبی سے اگر آپ ان کے مطالبے پر جھک جاتے ذرا سا، ہم آپ کو دگنا عذاب دنیا میں دیتے، دگنا عذاب آخرت میں دیتے۔ خدا کی قسم اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دین اور فرائض تو بہت اونچی چیز ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت عادت، کسی ایک سنت عادت کے خلاف بھی اگر کوئی ارادہ غلط رکھتا ہے تو مسلمان کا ایمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مزاجی بن گیا، ہاں میاں سنت ہی تو ہے، یہ تو سنت ہے، فرض تو ہے نہیں۔ حالانکہ مسلمان کو غیروں سے چھانٹنے والی چیز صرف فرائض نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ سنتوں کے بغیر مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا۔ مسلمان غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا سنتوں کے بغیر۔ صرف سنتیں ہیں، صرف سنت عادت ہیں، صرف سنت عادت ہیں، لباس کی سنتیں، شکل کی سنتیں جو مسلمان کو غیروں سے چھانٹ کر رکھیں، اس کی امتیازی شان صرف سنت میں ہے۔ مسلمان کی صرف امتیازی شان صرف سنت کے اہتمام میں ہے، ورنہ مسلمان غیروں سے صرف فرائض کی وجہ سے چھانٹا نہیں جائے گا، کیونکہ فرائض تو ابھی کیا عرض کروں،
فرائض تو کفر سے اسلام میں آنے کا راستہ ہے کہ کفر سے اسلام میں آ گیا، اور یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کی بنیاد ہے فرائض، عمارت نہیں ہے، بنیاد ہے۔ میں یہ یاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں۔ اسلام کیا ہے؟ معاملات، اخلاق، معاشرہ، یہ اسلام کی عمارت ہے۔ تو میں نے عرض کیا ہے کہ دینی سمجھوتا کسی کو گنجائش نہیں، دو چار بات آپ ہماری مان لیں، دو چار بات ہم آپ کی مان لیں، اس طرح زندگی بسر کر سکتے نہیں۔ میرے دوست بزرگ عزیزو، یہ بات یاد رکھنا اچھی طرح کہ مسلمان اپنی جان پر کھیل دے گا، مار پر برداشت کر لے گا، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دے گا۔ تو یہ کہا صحابہ کی جماعت نے کہ ہمارے اندر صبر ہے، ہمارے اندر شکر ہے، اور ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر دین کے مقابل کوئی چیز آ جائے تو ہم سے زیادہ ثابت قدم اور ہم سے زیادہ مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ زمانے جاہلیت کی بتا رہے ہیں اپنی خصلتیں، اور ایک خصلت یہ ہے کہ اگر ہمارے دشمن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم خوش نہیں ہوتے۔ میرے دوستو عزیزو، داعی کا دل تو اور مومن کا دل تو غیروں کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی اور تمنا نہیں رکھتا۔ اگر جو مسلمان غیروں پر آنے والی آفت سے اپنے دل میں ذرے کے برابر خوشی محسوس کرتا ہو، وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کی جو سب سے بڑی صفت تھی وہ یہی تھی کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ہلاکت تو موضوع ہی نہیں تھا، ارادہ ہی نہیں تھا ہلاکت کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم بن کیسان کو دعوت دے رہے اور تھک گئے آپ دعوت دیتے دیتے، اور وہ کسی طرح اسلام کے لیے تیار نہ ہو۔ بہت دیر ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے، حضرت عمر کو ترس آ گیا آپ پر کہ کب تک لگے رہیں گی ساتھ کی کوشش میں۔ حضرت عمر نے جرأت کی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اسلام نہیں لائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسے مجھے اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں، ختم کر دوں اس کو، تاکہ بھی ٹھکانے پر پہنچ جائے جہنم میں۔ حضرت عمر نے اپنے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا، کوئی توجہ ہی نہیں کی ان کی بات کی طرف، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ہیں، ان میں سے کیا بلکہ اس امت کے ملہم اور محدث کہلاتے ہیں جن کو صحیح بات الہام کی جاتی تھی، لیکن یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف کوئی التفات نہیں کیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگلے پچھلے خیالات نے مجھے گھیر لیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف رائے دے دی ہے، آپ دعوت دینے میں لگے ہوئے ہیں اس کو، اور میں نے کہہ دیا کہ میں اس کو قتل کر دوں تاکہ جہنم میں ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ حکم بن کیسان اسلام لے آئے۔ حضرت عمر فرماویں کہ میں تو بہت پریشان ہو گیا کہ اللہ کے نبی تو کیا چاہتے تھے اور کیا ہوا، اور نہیں کیا چاہ رہا تھا، اور میرے جانے سے کیا ہوتا۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی بھی تو کہا تھا کہ اتنا تھک رہے آپ اس کے لیے چھوڑیے نا اس کو، شاید اس کے مقدم اسلام ہے نہیں، آئیے مجھے حکم دیجیے اسے میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ اے عمر، اگر میں تمہارے کہنے کی وجہ سے تمہیں اسے قتل کرا دیتا اور تمہاری بات مان لیتا تو یہ جہنم میں ہوتا اس کو۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، امت کو ہلاکت چاہنا تو مطلوب ہی نہیں ہے۔ وہ تو ایک بات یاد رکھنا کہ اگر اللہ کے یہاں کسی کی ہلاکت مقدر ہے
تو وہ بھی ہلاکت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگا، ہلاکت چاہنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوگا۔ جن کے لیے ہدایت مقدر ہے ان کی ہدایت کا فیصلہ ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے، جن کی ہلاکت مقدر ہے ان کی ہلاکت ہدایت چاہنے والوں کی وجہ سے ہوگی، کہ یہ ان کی ہدایت چاہتے ہیں، اللہ کے ہدایت مقدر نہیں ہے ان کے لیے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، میں نے عرض کیا کہ ایک بڑی صفت یہ ہے کہ ایک ایک مسلمان کے دل میں ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو، ساری انسانیت کی ہدایت کا فکر اور غم ہو۔ تو انہوں نے ایک بات یاد کی کہ ہمارے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے، اور ایک بات ہمارے زبان جاہلیت سی ہے، پانچویں بات، کہ اللہ کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے ہم اس سے راضی رہتے ہیں، ہم اس سے راضی رہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ ہو۔ اب سنو آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کے اندر یہ 15 خصلتیں جو انتہائی آسان اور سہل ہیں، یہ سن کر فرمایا کہ یہ فقہا ہیں، فقہا دین کی پوری سمجھ رکھنے والے، اور ادبا ہیں، ادبا تربیت یافتہ ہیں، باادب ہیں۔ اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کہ قریب تھے کہ یہ سب کے سب نبی ہو جاتے، قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ فقہا ادبا فرمایا کاجو یکونوا انبیاء، کہ قریب تھے کہ سب کے سب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خصلتوں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، ایمان کا بوجھ صرف نفیس بات نہیں ہے، بلکہ ایمان شامل ہے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام اور اس کے تمام اوامر کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کے ساتھ ایمانی صفات کے ساتھ مشہور ہیں۔ سب سے بڑے حیا والے عثمان، ایمان کی علامت ہے حیا، حیا شعبۃ من ایمان۔ اس لیے عثمان کو فرمایا کہ سب سے حیا والے عثمان، کہ عثمان کا ایمان ایسا تھا کہ اگر ایک بڑے لشکر پر تقسیم کر دے جاوے تو سب کے لیے اتنا کافی ہو جاوے جتنا ایمان ایک صحابی کے پاس ہونا چاہیے۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ عثمان کو دیکھ کر کہ صدقہ وہ آج بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اس کے ایمان کو بڑے لشکر پر تقسیم کیا جاوے تو سب کے لیے کافی ہو جائے۔ میں نے عرض کیا کہ ایمان کسی لفظ بول کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک حقیقت ہے، اور میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھ سے کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ شکستوں کے ذریعے تمام مسلمانوں کو مادی نقشوں سے نکال کر دعوت کے ذریعے یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو۔ میں شروع سے عرض کر رہا کہ صحابہ اکرام کا طریقہ یہی ہے، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ۔ سنت یہی ہے کہ مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ قائم کیا جاتا تھا، اور ایمان سیکھنے کا عنوان پر صحابہ کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا کرتے۔ دوسری بات یہ